بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے انور مسعود صاحب جب کینیڈا تشریف لائے تھے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، تقریباً اس کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بہت ہی مصروف دن گزارا یہاں پہ، اور اس کے اندر ان کی ہماری ملاقات بھی، ہمارے اسٹوڈیو بھی آئے۔ پھر انہوں نے ایک بہت ہی زبردست وان میں ایک پروگرام کیا جو پیس ولیج کے علاقے میں طاہر حال میں ہوا۔ وہ پروگرام بڑا یادگاری پروگرام تھا، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ مجھے اندازہ تو نہیں کر سکتا، کم از کم 2000 سے زیادہ لوگ جو سے تھے اس پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے، اور لوگوں سے خوب داد وصول کی، لوگوں نے ان سے ملاقات بھی لوگوں نے کی۔ انور مسعود صاحب کا شمار جو ہے پاکستان بلکہ بر صغیر کے بہترین جو شاعر ہیں ان میں ہوتا ہے، جو ادبی لحاظ سے بھی بڑے پرفیکٹ ہیں، اور وہ اپنے طنز و مزاح کے اندر بھی ایک سبق دیتے ہیں۔ تو ناظرین ملاحظہ کیجئے گا انور مسعود صاحب ٹورانٹو میں۔ راجہ صاحب نے میرے لیے میاں صاحب کا جو دعائیہ شعر پڑھا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے قبولیت عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے ہی مجھے بلایا ہے پاکستان سے، اور آپ نے جس طرح پذیرائی کی ہے، میں اس معطر پذیرائی کے لیے آپ کا تہ دل سے ممنون۔ اب میں کچھ قطعات پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے کہا تھا راجہ صاحب سے کہ آپ اپنا کلام سنا دے، پھر میں جانوں اور سامعین جانیں، پھر میں جانا تے بندے جانن۔ تو مجھے ایک قطعہ یاد آیا، ایک بیمہ کمپنی کا ایجنٹ ہے، انشورنس ایجنٹ، وہ کسی آدمی کو قائل کرتا ہے کہ آپ ہم سے بیمہ کرائیں، کہہ رہا ہے آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑیں سب اندیشوں کو، اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے۔ خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا۔ آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام۔ ایک ابھی کوئی صاحب تصویر لینے آئے تھے میری، بلکہ ایک صاحب نے تو بہت ہی تصویر در تصویر۔ تو وہ کہ بھولے سے فوٹوگرافر کی ایک عادت ہوتی ہے، عادت کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، مان لو، لیکن کسی نے اپنی عادت چھوڑ دی ہے، یہ مت مانو۔ دنیا میں یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا، اخلاقی مسئلہ ہے۔ یہ جو لفظ اخلاق ہے، یہ بھی تو خلق کی جمع ہے، خلق ہی تو ہیبٹ ہے جی۔ ایک عادت ہوتی ہے فوٹوگرافر کی۔ یہاں ہمارے ایک دوست ہیں جو تھے سیٹلائٹ ٹاؤن پنڈی میں، ڈار صاحب، وہ بھی فوٹوگرافر تھے، تو میں یہ قطعہ ان کے نام کرتا ہوں۔ جی بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں نہیں، اب کھڑے ہیں۔ پہلے بڑے کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے۔ اچھا، ہے کس بلا کا، آپ بھی بیٹھے ہیں، بیٹھے رہو۔ ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے۔ آپ جب اخبار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ 10واں صفحہ پہلا پڑھیں یا چھٹا صفحہ،
کسی پر کوئی پابندی، کوئی بندش، کوئی قدغن نہیں لگ سکتی کہ لے تو آئی 29 صفائی پڑھنا، آپ جو مرضی پڑھیں۔ تو ایک دن کا اخبار یہ قاری کی ثواب دید ہے کہ وہ کیسے پڑھتا ہے، کس ترتیب۔ میں نے ایک دن کا اخبار کس ترتیب سے پڑھا، 4 خبریں دیکھیے۔ پہلی خبر ہے وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، لو جی فرسٹ نیوز، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے۔ دوسری خبر دے، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیب لال کی البم مکمل ہو گئی ہے، نصیب لال کی البم مکمل ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 ہی بڑے تہوار ہیں ہمارے، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الفطر پہ درزیوں کے ہاں بڑا رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو اس بھیڑ میں ان سے بہت سی حرکات سرزد ہوتی ہے۔ میرے ساتھ درزی نے کیا کیا اندازہ کرو کہ بخیا تو سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، بخیا تو سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا، کوئی ترچھا لگا دیا، ٹیلر کی بدعماسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا، ٹیلر کی بدعماسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔ میں مانچسٹر میں تھا تو ایک منظر دیکھا اور میں نے اس منظر کو فوراً 1 منٹ میں قطع بند کر لیا۔ اب وہ منظر کیا تھا دیکھیے، مشقت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا، مشقت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا۔ عجب منظر تھا، ایک ہوٹل میں گورا چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا، اندازہ کرو، چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا تھا۔ پانی تھوڑا جا پانی، مجھے ایک میرا انٹرویو لیا نعیم بخاری نے، اس نے دوران انٹرویو پوچھا جی ایک بات پوچھی، تو اس کے جواب میں آپ کی کوئی خواہش ہے؟ میں کہ جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ میں نے کہا ایک خواہش میری، جی فرمائیے بھائی، یہ کوئی ان کی دعوت ہے، کوئی صاحب ان کی، ہاں یہ میں عرض کر دوں کہ آپ کی کوئی فرمائش ہو تو جیسا آپ فرمائیں گے میں فرم جاؤں گا۔ آپ کا رکا مل گیا ہے جی، میں کیا ہے جی، چلیے اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا عرض ہے کہ یہ میری نظم نہیں ہے، میں اپنے سر تے دوجے دی پگ کیوں رکھاں۔ اور ایک اور نظم کی فرمائش مجھ سے کی جاتی ہے، کدی تے پیکے جانی بیگم، یہ بھی میری نہیں ہے، میں اپنی بیگم کو یہ نہیں کہہ سکتا، کدی تے پیکے جانی بیگم، 12 تو یہ بھی نظم نہیں ہے میری۔ آپ وہ اس نظم کی فرمائش کریں جو میری ہے، اور ماشاءاللہ بہت نظمیں ہیں میری ہیں جی۔ ابھی جی فرمائیے۔ اچھا جی سن لئی جی، لسی تے چاہ، جلم والا پل 2 جی، پولیے مجھے 3 جی، اے مجھ دی آواز کتھوں آئی ہے؟
جی کیا کیا ہاں وہ غزل نہیں ہے، وہ نظم ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے نوٹ کر لی. جی کیا جی ہو گئی یہ بات. آپ بالکل بے فکر مند ہو جائے. جی میں سناتا ہوں. تو میں قطع پیش کر رہا تھا کہ کیا ہاں وہ اس نے پوچھا آپ کی کو خواہش. میں کیا کوئی گورا ہوئے او دے ہاتھی چ ایک فارم ہوئے، فارم اردو وچ ہوئے تے گورا میرے اگے آ کے درخواست کرے جناب مینوں پور کر دے. تو میری 200 سال کی تھکن اتر جائے. اور چون لائی سے کسی نے کہا انگریزی میں بات کرو، تو اس نے کہا کہ چین گنگا نہیں ہے. کیا اچھی بات ہے. اردو بہت بڑی زبان ہے. اگر میں لسانیاتی اس کا تجزیہ کروں ٹائم نہیں ہے. وہ یک وقت آریائی اور سامی زبانوں کا امتزاج ہے. اس میں بڑی بے پناہ صلاحیتیں ہیں جی. کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے. ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں، کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم وقت آتی ہے نہ جاتی ہے. کچھ ایسی ڈھیٹ. ہمارے ایک سیاستدان ہیں، آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے باخبر لوگ ہیں، کہ وہ ہر بات پہ کہتے ہیں اسے دفن کر دو، مٹی پاؤ مٹی پاؤ. تو میں نے کہا کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سر تے مٹی پانی، ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں. آصف قطع سنو کہ لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے، یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے. تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی، میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. ایک بات سنیے کہ یہ جو ہے وقت بہت بڑی پراسرار چیز ہے. ٹائم کیا، جس کی قرآن نے قسم کھائی ہے والعصر، جو بالکل ایک دم شیر خار کو بچہ، بچے کو لڑکا، لڑکے کو جوان، جوان کو جو ہے ادھیڑ عمر، اور اس کو بوڑھا، اور پھر اللہ تیری یاری. یہ ٹائم کیا ہے؟ یہ بڑی پراسرار چیز ہے. یوں سمجھ لیجئے، میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ وقت ایسی چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے. تو جناب میں نے وقت پر ایک قطع لگا ہے کہ برپا کیے وہ دور زمان تغیرات. وقت جو تبدیلیاں برپا کر رہا ہے، برپا کیے وہ دور زمان تغیرات. گاڑی نئی تھی جس کا کھٹارا بنا دیا، چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے، آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا دیا.